ولایت علی اور ہدایت الہیہ کے موضوع پر، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو دین کی اصل ہے۔ باقی جتنے بھی عبادات ہیں، آداب ہیں یا آپ کی دعائیں ہیں، ان سب کا دار و مدار ولایت علی پہ ہے۔ جیسا کہ میرے برادر نے کہا، دیکھیں عزاداری حسین بھی خود ولایت علی سکھا دیا ہے۔ محفل آداب، مجلس کے آداب، وہ بھی ولایت علی سکھاتی ہے۔ یعنی اس کو اور واضح کر دوں میں اپنے ناظرین کے لیے کہ دیکھیں، سب سے پہلے رہنما معلوم کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا رہنما کامل ہے تو آپ کی عبادت بھی کامل ہے، آپ کی مجلس بھی کامل ہے، آپ کی نماز بھی کامل ہے، آپ کے آداب بھی کامل ہیں۔ یعنی یہی تو وجہ ہے کہ 1400 سال سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے جو رہنما ہیں وہ ٹھیک چن لو۔ جو رہنما ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے، پیچھے جو ان کے ہوں گے یقیناً وہ گنہگار ہوں گے، مگر آپ کے رہنما ہادی معصوم ہونے چاہیے۔ کیونکہ آپ نے پوری زندگی جس کی ہدایت پہ گزارنی ہے وہ ہادی اللہ کی طرف سے ہونے چاہیے۔ وہ ہادی اللہ کی طرف سے ہونے چاہیے، کیونکہ نبی نے کہا میرے جو 12 جانشین ہیں یہ معیار ہیں، یہ میزان ہے حق و باطل کا۔ یہ میزان ہے حق اور باطل کا۔ کائنات میں علی سے مہدی تک جیسا کوئی نہ رہنما آیا ہے نہ ہادی آیا ہے۔ اب جس کو آداب سیکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ سیکھے کہ ان آداب کے بارے میں مولا علی نے کیا کہا ہے۔ یعنی اس دور کی ضرورت ہی یہی ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں ہم جس کی ولایت پہ چلتے ہیں وہ علی ہے۔ ولایت کی معنی حکم، ولایت کی معنی سرداری۔ ہم جس کے حکم پہ چلتے ہیں وہ علی ہے۔ کس طرح ہم مجلس میں بیٹھے یہ تمہیں مولا علی بتائے گا، کس طرح تم نے عزاداری کرنی ہے یہ تمہیں زین العابدین بتائے گا، کس طرح تمہیں علم حاصل کرنا ہے یہ تمہیں محمد باقر بتائے گا، کہاں تمہیں ہمارے فضائل بتانے ہیں یہ تمہیں جعفر صادق بتائے گا، کس دور میں کس طرح دین کی نشر و اشاعت کرنی ہے یہ تمہیں رضا بتائے گا۔ یعنی ثابت یہ ہوا پہلے ان کا کلام جانوں، جب تمہیں ہر معاملے میں ان کا کلام معلوم ہو گیا تو پھر تمہیں آداب بھی آ جائیں گے، پھر تمہیں عبادت کا سلیقہ بھی ملے گا، پھر تمہیں عزاداری کا قانون بھی ملے گا، پھر تمہیں روز جزا کے دن پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ کیونکہ روز جزا کے دن جو جس کو امام مانے گا وہ اس کے پیچھے ہوگا، جو جس کو ہادی مانے
بنے گا وہ اس کے پیچھے ہوگا، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے، قرآن نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر کسی کو اپنے اپنے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا۔ اب کامیاب ہے وہ بندہ جن کا امام مہدی ہے، کوئی تیرواں نہیں۔ ہم یہاں عبادت کی نیت سے آئے ہیں۔ توجہ، آج کل میڈیا میں چل رہا ہے، ایک مولوی بڑا نامور ہے، کراچی میں وہ پڑھ رہا تھا، جانے پڑھتے پڑھتے وہ اپنے عالم کا قول نقل کر رہا تھا۔ توجہ میری طرف ہونی چاہیے، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، اس منبر سے کسی غیر معصوم کا کلام لوگوں کو نہیں سنائیں، اس منبر سے معصوم کا کلام پیش کریں کہ آپ کو عزاداری کرنے کے لیے معصوم نے کیا بتایا ہے، معصوم نے علم کس کو کہا ہے، معصوم نے حکمت کس کو کہا ہے۔ مجھے اس پاک کلام کا، توجہ میری طرف مجھے اس پاک کلام کی قسم، قرآن فرمان اہل بیت میں حکمت بھی ولایت علی ہے، علم بھی ولایت علی ہے۔ تو آئیں ہم اپنے موضوع پر بات شروع کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا، فریقاً ہدا وفریقاً حق علیہم الضلال۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایک فرقے کو ہدایت دے دی۔ اب جن عام سادہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈرایا گیا ہے فرقے واریت نہ پھیلاؤ، اب میرا ان سے سوال ہے کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی، ایک فرقے کو کہ اللہ نے فرقے کا لفظ قرآن میں استعمال نہیں کیا، جب کیا ہے تو اللہ یہی تو بتا رہا ہے نا، ایک ہی راستہ نہیں، میرا راستہ بھی ہے اور شیطان نے ایک علیحدہ راستہ بنا دیا ہے۔ اللہ نے ایک بنایا تھا مگر شیطان نے دوسرا بنا لیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے آپ کی مرضی ہے، چاہے شکر کر کے، توجہ میری طرف چاہے شکر کر کے عبادت گزار میں سے بن جاؤ، چاہے انکار کر کے کافروں میں سے بن جاؤ، یعنی راستے دو ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو تسلیم کرتا ہے، جو تسلیم کرتا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو اپنے خیال کی پیروی کرتا ہے۔ توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ تو آگے اللہ نے اسی آیت میں کیا کہا، جو جس پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے اس کا جرم کیا ہے، انہم متخذو شیاطین اولیاء من دون اللہ، اس کا جرم یہ ہے، اس نے غلطی یہ کی ہے کہ انہوں نے اللہ کی ولایت کو چھوڑ کر، بولیں گے تو میں پڑھوں گا، انہوں نے اللہ کی ولایت کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی مانا ہے، اور ان کی نشانی یہ ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں، ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو سورہ طٰہٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، درود پڑھے آل محمد کی ذات پر، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے میری ہدایت کی پیروی کی،
فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا، کیونکہ میرا موضوع ہے ولایت علی ہدایت الہی۔ اب ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ہدایت پہ ہیں، ہم ماتم نہیں کریں گے، ہم ہدایت پر ہیں، ہم علی کا ذکر نہیں سنیں گے، ہم ہدایت پر ہیں۔ مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، جو میری ہدایت کی، اللہ کہہ رہا ہے جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ کبھی گمراہ رہے گا نہ وہ کبھی بدبخت رہے گا۔ دیکھیں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کتابیں اس لیے لاتے ہیں کیونکہ یہ جو دور آنے والا ہے وہ دور علم کا دور ہے۔ توجہ، یہ مجالس ریکارڈ ہوتی ہیں پھر پوری دنیا میں جاتی ہیں، تو حق تو یہی ہے کہ ان میں ریکارڈ کر کے پڑھی جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب اٹھانے سے ڈسٹربنس ہوتی ہے، مگر یہ اس سے زیادہ مفید ہے کہ کتاب دکھا کر بتایا جائے، کتاب دکھا کر۔ تو یہ کتاب ہے الکافی، شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ ولایت علی صرف سناتے ہیں، ہم سنائیں گے بھی دکھائیں گے بھی، کیونکہ یہ ہے سنت نبی، نبی نے سنایا بھی دکھایا بھی، اور جنہوں نے دیکھ کر اعراض کیا، روگردانی کیا، آؤ پھر قرآن سے میں تجھے سناتا ہوں قرآن نے اس کو کیا کہا ہے۔ یہ شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب الکافی، اس کا ایک ورژن ہے، ایک جلد ہے اصول کافی، یعنی دو حصے ہیں، فروع کافی، اصول کافی۔ اصول کافی میں کتاب حجت میں، جس میں 12 اماموں کے فضائل، دیکھیں ایسے عالم ہونے چاہیے، انہوں نے کتاب لکھی شیعوں کے لیے، عجیب عالم آ گئے ہیں وہ شیعوں سے ہی چھپا کر لیتے۔ اب کتاب کا نام جو لیا ہے اس کے لیے وضاحت ضروری ہے، پوچھو علماء سے کہ اس کتاب پر الکافی نام کیوں پڑا ہے؟ الکافی نام کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے، یعقوب کلینی نے جب احادیث جمع کی، سلام ہمارا ایسے علماء پر جنہوں نے پوری زندگی اہل بیت کے کلام کے نقل کرنے میں صرف کر دی۔ شیعہ کا فخر یہ عالم ہیں جنہوں نے پوری زندگی، اور جو بھی علماء کے فضائل ہیں وہ یہ علماء ہیں جنہوں نے احادیث لکھی، اہل بیت کا فرمان لکھا۔ الکافی پہ نام کیوں پڑا؟ اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے یعقوب کلینی کو حکم ہوا کہ یہ جو تو نے کتاب لکھی ہے یہ میرے شیعوں کے لیے کافی ہے، عام کتاب نہیں، یہ میرے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اب جس کو آپ امام مان رہے ہیں انہوں نے تمہاری ہدایت کے لیے یہ کتاب لکھائی ہے۔ اب جو بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ امام نے کافی مسائل جدید ہے وہ نہیں بتائے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام کے فرائض میں سے یہ فریضہ ہے کہ قیامت تک آنے والے مسائل کا اس امت تک پہنچانا امام پر فرض ہے۔ یہ بات
انکار کی دلیل ہے کہ جو آج کے مسائل ہیں وہ امام نے نہیں بتایا، یہ امام پر تہمت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نے اپنی امت کے لیے پورا دین نہیں بھیجا تو نبی کا اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا ثابت ہوتا ہے۔ جو نبی کے لیے یہ جملہ کہے وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا، تو جو مولا علی اور 12 اماموں کے لیے یہ کہے کہ انہوں نے جدید مسائل نہیں بتائے تو میں کہہ رہا ہوں اس کی شیعت پہ شک ہے، اس کی شیعت پہ شک ہے، کیونکہ ان کو دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ یہ اندھے ہو گئے ہیں، ان کو سنائی نہیں دیتا، کیونکہ یہ بہرے ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ اندھے ہو گئے ہیں؟ کیوں یہ بہرے ہو گئے ہیں؟ کیوں یہ امام پر الزام لگا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اعراض کیا ہے ولایت علی سے، انہوں نے منہ پھیرا ہے ولایت علی سے۔ درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ یہ دیکھیں کتاب حجت، یہ کتاب حجت سے پڑھ رہا ہوں۔ اب بھی کوئی شک کرے تو وہ خود امام زمانہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ باتیں سخت ہیں، ہمیں مجمع نہیں چاہیے۔ یاد رکھو جو علی کے ساتھ تھے وہ قلیل تھے، جو علی کے ساتھ تھے وہ قلیل تھے، جو سقیفے کے ساتھ تھے وہ زیادہ تھے۔ تبھی تو قرآن نے کہا نا جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو میں جہنم میں ڈالوں گا۔ تو آئیں قرآن میں سورہ طہ میں اللہ یہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ پہلے اللہ نے کیا کہا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ معصوم سے پوچھا گا مولا یہ ہدایت ہے کیا؟ یہ ہدایت ہے کیا؟ معصوم نے کہا یہ ہدایت میرے دادا علی کی ولایت ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میری ذکر سے، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، میرے ذکر کو ناپسند کرے گا، میرا ذکر سن کر اس بزم سے اٹھ جائے گا۔ یہ نشانیاں ہیں، جب بھی دیکھو نا علی کا ذکر ہو اور کوئی ناپسند کرے اور کوئی اس مجلس سے اٹھ جائے تو اس کی جزا قرآن نے بتائی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ امام نے کہا قال یعنی بولایت علی امیر المومنین، امام نے کہا اللہ یہ کہہ رہا ہے جو ولایت علی سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو دوسرا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ یہ کتاب ہے ہاشم بہرانی کی، اس میں میرے مولا نے اس کی وضاحت کی۔ اب آپ سوچتے ہوں گے جو ولایت علی کو نہیں مانتے، امام سے یہی سوال کیا گیا، وہ تو بڑے مالدار ہیں، ہم علی والے کمزور ہیں۔ توجہ، بات امام کے فرمان میں یہ نہ ہو تو میں مجرم۔ اب قرآن کافی نہیں ہے جب تک معصوم اس کی وضاحت نہ کرے۔
یہ آپ کا تجربہ ہے. آپ سوچتے ہوں گے ولایت علی والے ہم، معاشرے میں کمزور بھی ہم، معیشت بھی ہماری تنگ ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ولایت علی سے اعراض کرے گا اس کی معیشت تنگ. تو پوچھنے والے مولا سے پوچھا، مولا یہ تو الٹ جا رہا ہے کام. اس نے کہا جب تک امام کا سہارا نہیں لوگے تو پورا قرآن الٹ دکھائی دے گا. پورا قرآن الٹ. کیوں؟ کیونکہ اس کو بیان کرنے والی زبان ہی علی ہے. قرآن کو بیان کرنے والی زبان علی. معصوم نے کہا یہ بات ہے رجعت کی. رجعت سمجھ رہے ہیں؟ جب امام زمانہ کی حکومت ہوگی، امام زمانہ کی حکومت ہوگی، جو ولایت علی کا دشمن ہوگا وہ اس وقت گندگی کھائے گا، اتنی اس کی معیشت تباہ ہو جائے گی. اب پڑھیں قرآن. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. قرآن کہہ رہا ہے اس کا پہلا نقصان یہ ہوگا کہ امام زمانہ کی حکومت میں وہ اتنا تنگ ہو جائے گا کہ گندگی کھائے گا. دوسرا نقصان اس کا یہ ہوگا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا بنا کر اٹھائے گا. امام نے کیا کہا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. قال یعنی اعمل بصر فی الآخرت و اعمل قلب فی الدنیا ان ولایت امیر المومنین. مولا نے کہا دنیا میں دل کا اندھا ہوگا، آخرت میں آنکھوں کا اندھا ہوگا. دنیا میں اتنی اندھی ہو گئی ہوگی اس کی دل دیکھے گا بھی سنے گا بھی پھر بھی ولایت علی کو نہیں مانے گا. اور امام نے آگے کیا کہا؟ دیکھیں یہ سورہ طٰہٰ کی کنٹینیوس آیتیں ہیں، 23 24 25 23 24 25. اور یہ کتاب عام نہیں، الکافی. اس لیے بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو بیٹھے ہیں جوان بزرگ بچے، یہ جانیں کہ ہمارے شیعہ مذہب کی بنیاد علم پر ہے. ہمارے شیعہ مذہب کی بنیاد علم پر ہے، کسی کے خیال پر نہیں، کسی کے رائے پر نہیں. اور یاد رکھو یہ منبر کی قسم، غازی عباس کے علم کی قسم، آج اگر تمہارا مذہب زندہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے مذہب کی بنیاد علم پر ہے. تمہارے مذہب کی بنیاد علم پر ہے. جیسے ہی علم چھوڑو گے تو یاد رکھو کوئی چیز ثابت نہیں کر سکو گے. کیونکہ تبھی تو مولا نے کہا نا طلب العلم فریضۃ علی کل حال، ہر حال میں علم حاصل کرنا فرض ہے. فرض ہے. یہ کوئی نہ کہے کہ میں تو غریب ہوں، یہ کوئی نہ کہے میں تو فلاں شہر میں رہتا ہوں. نہیں، علم حاصل کرنا فرض ہے. پھر میرے مولا کے حدیث ہے، مولا نے کہا علم کا طلب کرنا، علم کا طلب کرنا تمہارے رزق کے طلب کرنے سے زیادہ واجب ہے. علم کا طلب کرنا تمہارے رزق کے طلب کرنے سے زیادہ واجب ہے. مولا سے پوچھا مولا کیوں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ تمہارا رزق اللہ نے بانٹ دیا ہے، وہ لکھ لیا ہے، مگر علم کا حاصل کرنا تمہیں فرض ہے. دیکھیں کوئی بھی بندہ ایسا ہو جو یہ کہے کہ مجھے اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے بھوکے پیٹ سلا دیا ہے، نہیں. رزق دینا اللہ کی ذمہ داری ہے اور علم حاصل کرنا تمہارا فریضہ ہے.
اب علم کیا ہے؟ علم یہ کلام اہل بیت. درود پڑھیں آل محمد کی ذات پر. امام نے کیا کہا؟ جو بھی قیامت میں اللہ اس کو ولایت علی کے منکر کو معشور کرے گا اندھا اور دنیا میں بھی اندھا. امام نے کہا دنیا میں وہ دل کا اندھا ہوگا، محشر میں وہ آنکھوں کا اندھا ہوگا. تو جو اندھے ہوں گے یہاں دل کے اور وہاں آنکھوں کے، وہ اپنے رب سے کہیں گے قال یا رب لم حشرتنی اعمی. قرآن پڑھ رہا ہوں سورہ طٰہٰ. اللہ سے وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا ہے؟ حشر میں ہمیں اندھا کیوں بنایا ہے؟ قال رب لم حشرتنی اعمی لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. وہ کہیں گے دنیا میں تو ہم دیکھتے تھے، دنیا میں تو ہم دیکھتے تھے، حشر میں ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ حشر میں ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا کذالک کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا. ہاں جس طرح میری آیات دنیا میں تمہارے پاس آئی تھی. کیوں اللہ وجہ بتا رہا ہے کہ کیوں میں نے تمہیں قیامت میں اندھا بنا کر اٹھایا ہے. وہ اللہ کہے گا اس لیے میں نے تمہیں اندھا کر کے اٹھایا ہے جس طرح دنیا میں میری آیات تمہارے پاس آئی تھی مگر تم نے ان پر ایمان نہیں لایا، تم نے ان پر ایمان نہیں لایا. فَنَسَيْتَهَا وَكَذَلِكَ يَوْمَ تُنْسَى. اور آج ہم اس کا ایسا ہی اجر دیں گے جیسے دنیا میں آپ نے میری آیات کا انکار کیا تھا، جیسے دنیا میں میری آیات سے تم نے قلب بند کر لیے تھے، دیکھتے تھے بھی پھر بھی منہ پھیر لیتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے آج ہم تجھے ویسا ہی سلا دیں گے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اللہ کہہ رہا ہے ہم ایسا ہی سلا دیں گے، ہم ایسا ہی كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ. ہم اسراف کرنے والوں کو، ہم اسراف کرنے والوں کو. دیکھیں لفظ اسراف قرآن میں دو معنیوں میں آیا ہے، جس کو ہم فضول خرچی کہتے ہیں. اسراف کی معنی کیا ہے؟ فضول خرچی. ایک ہے دنیا میں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں فضول خرچ کریں، اس کو بھی اسراف کہتے ہیں. اور ایک فضول خرچی یہ ہے، اسراف یہ ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کذالک نجزی من اسرف. ہم اندھا بنا دیں گے، ہم اس کی معیشت تباہ کر دیں گے، اور یہ ہم جزا دیں گے ان کو. کذالک نجزی من اسرف، جو اسراف کرتے ہیں. اب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ اسراف کون سا ہے؟ بات چل رہی ہے ولایت علی کی، بات چل رہی ہے ولایت علی کی. تو امام کہہ رہا ہے قال یعنی من اشرک بولایت امیر المومنین غیرہ. اب یہ ہر کسی کے لیے میں نہیں پڑھ رہا، یہ ویڈیو کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور جو میرے معیار پہ یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. امام نے کیا کہا کہ یہ جزا اس کے لیے ہے جس نے ولایت علی میں کسی غیر کو شریک کیا ہے. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ
ربہ وترک الائمۃ، اور اللہ کی طرف سے آیات رب جو آئمہ ہیں ان کو ترک کیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھی 12 کو مانتے ہیں، اس ماننے کی دلیل کیا ہے؟ اس ماننے کی دلیل کیا ہے؟ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں بھی علی کو مانتا ہوں، اس دعویٰ کے لیے دلیل ہونا چاہیے۔ میں بھی حسین کو مانتا ہوں، اس ماننے کے لیے دلیل ہونا چاہیے۔ میں بھی حسن کو مانتا ہوں، اس ماننے کے لیے دلیل ہونا چاہیے۔ بھائی ماننے کا مقصد کیا ہے؟ جو رسول کو مانتا ہے تو رسول کے حکم پر عمل کرے گا۔ اب میں کھل کر بات کرنے والا ہوں، جو رسول کو مانے گا وہ احادیث رسول پر عمل کرے گا، نہ کہ کسی مفتی کے فتویٰ پر۔ اب جو تم نے نام رکھوا لیے ہیں کہ یہ بریلوی شہر کا ماننے والا ہے، یہ دیوبند شہر کا ماننے والا ہے، یہ وہ اس مفتی کا فالوور ہے، تو آپ یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں کہ ہم رسول کو مانتے ہیں؟ کھلے عام یہ دعویٰ کریں نا ہم فلاں مفتی کے فالوور ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ لاؤڈ پہ آ کر یہ کہہ رہے ہو کہ ہم بھی ولایت علی کو مانتے ہیں اور باتیں اپنے اوپر والے کی کرتے ہو۔ کیوں؟ دلیل کیا ہونا چاہیے تھا؟ دلیل یہ ہونا چاہیے تھا کہ حکمت کی آپ تشریح کریں، ڈیفینیشن بتائیں تو آئیں رسول کے دروازے پر۔ توجہ، اب جو لوگ تباہی کی باتیں کریں گے تو ایسی ملک میں تباہی آئے گی۔ یاد رکھو تو امام نے کیا کہا؟ جو علی کے ولایت میں کسی غیر کو شریک کرے گا، یہ تمہارے مذہب کا، تمہارے ایمان کا اساس ہے۔ ولایت علی شیعہ مذہب کا اساس ہے، بنیاد ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، نبی نے کہا یا علی انت اصل الدین، یا علی انت اصل دین۔ جس کو مسلمان دین سمجھ رہے ہیں، یاد رکھو نبی نے مولا علی کو اس کی بنیاد کہی ہے۔ اگر نماز تمہارا دین ہے تو اس کی اصل علی ہے، اگر روزہ تمہارا دین ہے تو اس کی اصل علی ہے، اگر قرآن تمہارا دین ہے تو اس کی اصل علی ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ امام نے کیا کہا؟ جس نے ترک کیا، احادیث میں لکھا ہے کہ جس نے ترک کیا احادیث اہل بیت کو تو اللہ اس کو ایسی ہی سزا دے گا، اللہ اس کو ایسی ہی سزا دے گا۔ الکافی کے 3 پورشن ہیں، 3 پارٹ ہیں، ایک اصول کافی، دوسرا فروع کافی، اور تیسرا ہے روضہ کافی۔ روضہ کافی، الکافی کے علماء نے لکھا ہے الکافی میں فروع اور اصول یہ دونوں لکھے ہیں یعقوب کلیلی نے، اور روضہ کافی جس میں دعائیں ہیں، زیارات پہ کس طرح جائیں، تہجد میں کون سی نمازیں، کون سی دعائیں پڑھیں، نماز کے بعد تاکیبات، یہ ساری چیزیں روضہ کافی میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں امام جعفر صادق کا ایک خط ہے، دیکھیں آپ مصائب سنتے ہیں، جب اگر حسین کا خط گیا کوفے تو جو مولا علی کا، مولا حسین کا شیعہ تھا، توجہ میری طرف ہونی چاہیے، تو انہوں نے کیسا رویہ کیا، کیسا رویہ کیا، فوراً اپنی خط ملا، اس نے چوما امام حسین کا خط کربلا سے جو گیا تھا، تو اس نے کیا کہا، چوما،
فوراً کربلا آ گیا، فوراً کربلا آ گیا، مصحف نہیں پڑھ رہا، یہ امام کی طرف سے آپ پر حجت قائم کر رہا ہوں، کیونکہ میرا کلام نہیں امام کا کلام ہے، اور پھر آگے آپ کی ذمہ داری ہے، جیسے آپ اس پر ایمان لائیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو ایک خط لکھا تھا، روضہ کافی کا جو شروعات والا حصہ ہے اس میں یہ نقل ہے، پورا بڑا خط ہے، اور اس دور کے شیعہ روزانہ نماز میں مصلی پہ رکھ کر وہ خط پڑھتے تھے، کیا تاکہ اس خط کے پڑھنے سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور اپنے راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ دیکھیں امام کے شیعہ ایسے ہوتے ہیں، جو امام کا حکم ہو وہ ڈیلی پڑھیں، اور آخری یعنی شیخ درود پڑھے آل محمد کی ذات پر، شیخ صدوق کے دور تک شیخ صدوق کا جو باپ تھا ابن قولویہ، توجہ میری طرف ہونے، ابن بابویہ قمی یعنی شیخ صدوق کا باپ، تو اس نے وہ خط نقل کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو امام کے شیعہ تھے سب جب نماز پڑھتے تھے تو وہ خط کو پڑھتے تھے پھر چومتے تھے، یعنی اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس میں شیعوں کے لیے امام نے حکم کیا دیا ہے، امام کا وصیت کیا ہے، اس میں ایک دو لائنیں وہ میں پیش کر رہا ہوں، پورا خط تو نہیں پڑھ رہا۔ امام نے کہا علیکم علیکم، درود پڑھے آل محمد کی ذات پر، علیکم بآثار رسول اللہ و سنت ہی، تمہارے اوپر آثار رسول اور سنت رسول، والآثار الائمۃ الہدا، اور آثار ائمہ ہدا، من اہل بیت رسول اللہ، من اہل بیت رسول اللہ۔ امام کیا کہہ رہا ہے، آپ پر فرض ہے رسول کی حدیث، آثار یعنی حدیث، آثار یعنی حدیث اور سنت رسول، تم شیعوں پر فرض ہے کہ اور جو رسول کی اہل بیت سے امام ہیں ان کا سیکھنا تم پر فرض ہے۔ فمن اخذ بذالک، اور جو یہ حاصل کرے گا، جو یہ حاصل کرے گا، فقد اہتدی، اور جو یہ حاصل کرے گا امام کہہ رہا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ امام کیا کہہ رہا ہے، وہ ہدایت یافتہ۔ کون؟ امام نے کہا وہ جو رسول کی احادیث اور سنت کو حاصل کرے گا۔ اب قرآن میں کہا نا، ایک فرقہ وہ ہے جو ہدایت پر چل رہا ہے، جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے، دوسرا فرقہ وہ ہے جو گمراہ ہو گیا ہے۔ اب امام کا خط ہے، گمراہ اور ہدایت یافتہ فرقہ واضح ہے، کون ہے جو ہدایت پر ہے؟ میں وہ خطیب نہیں جو موضوع ایک ہو اور بیان دوسرا ہو۔ امام نے کیا کہا کہ تم پر، شیعوں کے لیے مولا نے خط لکھا، آج اگر آپ محسوس کریں کہ امام حسین کا آپ کے یہاں خط آ جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ دیکھیں ہر کوئی اس کو محسوس نہیں کر سکتا، ہر کوئی اس کو محسوس نہیں کر سکتا، وہی محسوس کرے گا جن کا ایمان ہوگا حسین پر۔ یہ ایسی ایک کیفیت ہے، اگر آج تمہارے پاس حسین مولا کا خط آ جائے، کیا تم اپنے امام جعفر صادق کو وقت کا حسین نہیں سمجھتے؟
جو یہ نہ سمجھے وہ بھی شیعہ نہیں ہے۔ تو امام جعفر صادق نے کیا کہا؟ امام نے کہا تم پر میرے شیعوں فرض ہے۔ کیا امام نے فرض کہا؟ نماز تم پر فرض ہے، وہ بھی امام کا حکم ہے، یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ یہ شیعوں کو ہزاروں کا مجمع ہے تمہارے سامنے، کیا تمہاری زبان میں لکنت نہیں؟ کیا تمہاری زبان تمہارے ایمان کو چھپاتی ہے؟ یاد رکھو یہ تمہارے امام کا خط ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ امام نے کیا کہا؟ جو بھی، توجہ میری طرف ہو جائے، جو ہمارے شیعہ ہیں ان پر فرض ہے، کیا فرض ہے؟ کہ رسول کے احادیث کو اور ان کی سنت کو، اور جو اہل بیت رسول میں سے ائمہ ہیں ان کی احادیث کو سیکھے، اور جو یہ اخذ کرے گا، جو یہ سیکھے گا وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات نا کہ قرآن میں جہاں بھی ہدایت کی بات ہے اور ہدایت یافتہ ہونے کی بات ہے وہ صرف ان کے لیے ہے جو اپنے امام کے قول کو حجت سمجھتے ہیں، اور جہاں جہاں گمراہی کی بات ہے، ضلالت کی بات ہے، وہ ہیں جو امام کے کلام سے خود بھی دور ہیں اور لوگوں کو بھی دور کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ جیسے لا الہ الا اللہ ہے نا، معصوم کے کلام میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، روشنی بھی دکھا دیتے ہیں اور یہ بھی بتا دیتے ہیں اگر اس روشنی کو چھوڑا تو کہیں بھی تمہیں نور نہیں ملے گا، اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ یہ معصوم کے کلام کا معجزہ ہے، کیونکہ قرآن بھی یہی کرتا ہے، ہدایت بھی بتا دیتا ہے، گمراہی کا راستہ بھی بتا دیتا ہے، اور انسان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ چاہے تم ہدایت پہ چل کر شکر گزار میں ہو جاؤ، چاہے تم کفر کر کے مشرک بن جاؤ۔ تو امام نے آگے بھی کہا ہے وَمَن تَرَکَ، جو ان احادیث کو ترک کرے گا، کس کو؟ احادیث کو، حلق، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ہلاک، اب تو 1400 سال سے شیعہ کو یہ تو عقیدہ ہے نا جو رسول کے فرمان کو پیٹھ دکھائے تو وہ تو ہلاک ہونے کا اعلان منبر پر کرتا ہے، ہلاک ہونے کا اعلان منبر کر کرتا ہے۔ اور آگے بھی امام نے کیا کہا؟ امام نے کیا کہا؟ وَمَن، درود پڑھے آل محمد کی ذات پر، اور جو وَمَن رَغَبَ عَنْهُ ضَلَّ، اور اس چھوڑنے میں احادیث کو پیٹھ دکھانے میں جتنا زیادہ دور ہوتا جائے گا اتنا گمراہ ہوتا جائے گا، اتنا گمراہ ہوتا جائے گا۔ تو بات واضح ہے۔ اب ایک احادیث اور ذکر مصائب، درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ نبی کی ایک حدیث ہے غایت المرائم، امالی شیخ صدوق، مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ نبی نے ایک حدیث بتائی ہے، اس میں سے ایک دو سطرے میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی نے کیا کہا؟ یا علی ما من عبد لقی اللہ، بندوں میں سے جو بھی اللہ سے ملاقات کرنے جائے گا، ملاقات کرنے جائے گا،
یا علی ما من عبد لکی اللہ عز و جل یوم یلقا، قیامت کے دن جاہد لولایتک الا لقی اللہ، اور ولایت علی کے بغیر جائے گا جو بھی اللہ سے ملنے کی امید رکھے گا اور ولایت علی کے بغیر جائے گا۔ ولایت یا علی، جو شخص بھی خدا کے سامنے تیری ولایت کا منکر ہو کے پیش ہو تو وہ مورتی پرست یا بت پرست ہے۔ آپ شاید میں سمجھا نہیں سکا، ملے گا بھی اللہ کو، امید یہ رکھتا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ سے ملوں گا۔ بس یہ بات اگر میں سمجھا گیا تو آج کی مجلس پوری آپ سمجھ لیں گے، یعنی یہ نہیں کہ وہ حقیقت میں بت پرست ہے۔ کبھی بت پرست یہ کہے گا کاش میں اللہ سے محشر میں ملوں گا، ان کا تو محشر پہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تو امام کن کی بات کر رہا ہے؟ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے ملیں گے مگر وہ ولایت علی کے منکر ہیں، ولایت علی کے منکر ہیں، تو وہ ایسے ہوں گے جیسے مورتی پرست یا بت پرست، مورتی پرست یا بت پرست۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ ولایت علی اس لیے لازم ہے کہ تم توحید پرست بن جاؤ۔ جملہ میرا شاید نہیں سمجھے، جو ہمیں یہ کہتے ہیں نا یہ توحید کو نہیں مانتے، میں بتاتا ہوں اگر توحید علی کی زبان سے نہ لوگے تو بت پرست ہوگے، چاہے کتنے ہی سجدے کیوں نہ کر۔ بس عزاداروں، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ عزاداروں، امام حسین وہ مظلوم ہے جس نے اپنے نانے کا شہر جب چھوڑا نا تو یہ مدینہ تھا، مدینے کے لوگ محمد پر کلمہ تو پڑھتے تھے اور صحابیوں کی اولاد مدینے میں موجود تھی۔ کسی صحابی کی اولاد یہ نے نہیں کہا حسین تم مدینے میں ٹھہر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ عزادارو، جب امام نے اپنی بیٹی سغرا سے وداع کیا نا، اس وقت مولا حسین نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی گھبرانا نہیں، اگر تمہاری صحت ٹھیک ہو گئی اور حالات نے ساتھ دیا تو مجھے حسین کا وعدہ ہے میں تمہیں ضرور اکبر کی شادی میں وہاں کربلا بلاؤں گا۔ عزادارو، حسین مولا نے وطن مدینہ چھوڑا تھا 28 رجب کو، 10 محرم تک مہینے گزرتے رہے، دن گزرتے رہے۔ بی بی سغرا روزانہ آ کر اپنی گھر کے در کے اندر کھڑی ہو جاتی تھی اور یہ امید کرتی تھی کوئی ہو جو عراق کی طرف جائے، کوئی ہو جو عراق کی طرف جائے تو میں بابا حسین کو پیغام بھیجوں۔ عزادارو،
ایک دن ہوا، بی بی نے ایک اونٹ کی آواز سنی، اونٹ کے چلنے کی آواز سنی، وہ جیسے ہی آواز سنی کہا اے جانے والے، یہی ایک سلسلہ تھا جب اونٹ والا عرب آیا نا، اس دہلیز سے گزرا جس دہلیز پر نبی نے یہ فرض کیا تھا جو بھی آئے وہ سلام و درود پڑھ لے۔ عزادارو جیسے ہی اس عرب نے درود پڑھا، بی بی نے کہا کون ہے جو اس دہلیز پر درود پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں عرب ہوں۔ اس نے کہا، بی بی نے کہا اگر عرب ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں عراق جا رہا ہوں۔ بی بی نے کہا میں آپ کی منت کر رہی ہوں، اگر عراق جا رہے ہو میرا بابا بھی عراق کی طرف گیا ہے، میری ایک منت ہے تجھ سے، میرا یہ خط لے جاؤ میرے باب حسین کو دینا۔ اس عرب نے کہا اے بی بی ہم تمہارے در کے نوکر ہیں، مگر مجھے کیسے پتا چلے کہ حسین کون ہے؟ عزادارو بی بی نے کہا میرا حسین، میرا بابا حسین اکیلا نہیں گیا، اس کے ساتھ اکبر بھی ہوگا، اس کے ساتھ عباس بھی ہوگا۔ عزادارو اس عرب نے بی بی سے خط لیا، جیسے ہی کربلا پہنچا 10ویں کا دن تھا، کربلا میں سب شہید ہو گئے تھے، اکیلا میرے مولا حسین تلوار کے قبضے پہ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس عرب نے سلام کیا السلام علیک یا حسین، اے حسین مجھے میرا تم پر سلام۔ مولا حسین نے کہا کون ہے جو اس کربلا کے میدان میں مجھ غریب پر سلام کر رہا ہے؟ عزادارو میرے مولا حسین نے اس کو سلام کا جواب دیا، کہا حسین تم ہو؟ مولا نے کہا جی حسین میں ہوں۔ مولا نے کہا حسین میں ہوں، تو اس عرب نے کہا حسین تیری بیٹی نے تو یہ کہا تھا میرے بابا حسین کے ساتھ اکبر بھی ہوگا، عباس بھی ہوگا، میرے بابا حسین کے ساتھ جوان بھی ہوں گے۔ مولا حسین نے کہا میری بیٹی نے سچ کہا ہے، مگر کربلا میں آ کر میرا عباس بھی سو گیا ہے، میرا اکبر بھی سو گیا ہے، مجھے بتاؤ تیرا کام کیا ہے؟ اس عرب نے کہا حسین یہ بی بی نے خط دیا ہے، کہا میرے بابا حسین کو خط بھی دینا اور میرے سلام بھی کہنا، اور یہ بھی کہنا بابا میں سمجھتی ہوں تمہاری کچھ مجبوری ہو گئی ہوگی، مگر بابا جب سے تو مدینے سے گیا ہے میں روزانہ دہلیز پہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہوں، کوئی ہو جو میرے بابا حسین کی طرف جائے۔ عزادار مولا حسین نے اپنی بیٹی سغرا کا خط لیا، خط لے کر فوراً وہاں آیا جہاں خیمے تھے۔ عزادارو مولا حسین نے خیمے میں آ کر کہا رباب زینب یہ میری بیٹی سغرا کا خط آیا ہے، دیکھو اس میں کیا لکھا ہے۔ عزادارو مولا حسین نے خط کھولا، خط میں یہ لکھا ہوا تھا میرے بابا حسین تجھ پر میرا سلام ہو، میرے بابا میری پھوپھی زینب کو میرے سلام کہنا، میرے بابا میری رباب کو سب بیبیوں کو سلام کہنا۔ عزادارو جب نام آیا نا مولا عباس کا تو مولا حسین وہاں گیا جہاں دریا کے کنارے پہ مولا عباس سویا ہوا تھا۔ مولا عباس کو کہا دیکھ میرا بھیا عباس سغرا نے تمہاری طرف سلام بھیجے ہیں اور کہا ہے میرے چاچا عباس کو سلام کہنا۔ لعنت اللہ علیکم ظالم۔